جب بھی زبان پر آ جائے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یاد کر لیا ہے۔ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر انعامات نازل فرماتے رہتے ہیں، بے شمار نعمتیں بارش کی طرح بندوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آن ہر گھڑی برستی رہتی ہے، اور کوئی نعمت اس سے بڑی نہیں کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو اپنے ذکر کی توفیق دے، اپنے نام کی توفیق دے۔ تو اس لیے ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہم سب کو ایسی بابرکت مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور دین پورا کا پورا ذکر ہے۔ قرآن ہمارا دین ہے، ہمارا اسلام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں ذکر فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا، وانا لہ لحافظون، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، وانزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، لتبین للناس، تاکہ آپ واضح کر کر اس کو بیان کر دیں۔ تو قرآن مقدس کو کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ ومن اعرض عن ذکری، یہاں بھی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، کہ جب اس کو اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا لما حشرتنی اعمی، اے اللہ آپ نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا، میں تو دیکھ رہا تھا، دیکھنے والا تھا۔ فرمایا کذالک اتتک آیاتنا، ہماری آیتیں آئی تیرے پاس، قرآن آیا، لیکن تو نے قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن پر ایمان لایا نہیں، قرآن کے مطابق عمل کیا نہیں۔ تو پورا دین ہی ذکر ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اپنے دوستوں کو اسی ذکر کی تلقین کرتا ہوں، اب میں اپنے دوستوں کو اسی ذکر کی تلقین کرتا ہوں کہ آدمی جو بھی جہاں بھی ہے وہ اللہ کے امر کو دیکھے، اللہ کے حکم کو دیکھے۔ ہمارے بزرگ تھے، ان سے کوئی کہتا تھا حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے، تو حضرت فرماتے تھے بس میری ایک نصیحت یاد رکھنا، بس میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ ہر شے میں شریعت یاد رکھنا، کہ ہر چیز میں آدمی شریعت دیکھے، اللہ کا حکم کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، یہی نصیحت ہے، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے کہ آدمی جہاں رہے وہ اللہ کے اوامر کو پورا کرے، اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کے مطابق۔ اس لیے فرمایا کل مطیع ذاکر، ہر اطاعت کرنے والا وہ ذاکر ہے۔ تو اس لیے ذکر ایک نفلی ہے، اللہ اللہ جو ہم کریں گے، ایک ذکر فرض ہے جو قرآن کی شکل میں اللہ کے اوامر اس کے احکام ہیں۔ روزہ ایک نفل ہے جو ہم رکھتے ہیں، اور ایک روزہ وہ ہے جو کل شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ، پرسوں شروع ہونے والا ہے، رمضان المبارک آنے والا ہے۔ تو ذکر نفلی بھی ہے اور ذکر فرض بھی ہے، روزہ نفلی بھی ہے، فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ اسی طرح پورا دین، پورا اسلام، پوری سنت شریعت، اس پر خود بھی عمل کرنا اور پوری امت انسانیت کو اس کی طرف متوجہ کرنا۔ تو ذکر بھی کرنا ہے نفلی اور فرض ذکر بھی کرنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فرض ذکر یہ ہے کہ جو لوگ کلمے سے غافل ہیں ان کو کلمہ سکھلاؤ، جو لوگ نماز سے غافل ہیں ان کو نماز سکھلاؤ، جو لوگ سنت شریعت سے دور ہیں ان کو سنت اور شریعت کے قریب کرو۔ یہ ذکر فرض ہے، یہ ذکر فرض ہے کہ انسانیت کو اللہ کی طرف متوجہ کرو، آخرت کی طرف متوجہ کرو، سنت اور شریعت کی طرف متوجہ کرو۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہمارے گشتوں کا مقصد ذکر اللہ فی اماکن الغفلہ، غفلت کی جگہوں میں اللہ کا ذکر کرنا۔ بازاروں میں لوگ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، دکانوں پہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، سڑکوں میں نہیں کر رہے، جہازوں میں نہیں کر رہے، ٹرینوں میں نہیں کر رہے، کھیت و کھلیان میں نہیں کر رہے، کہ جو جہاں ہے وہ وہاں اللہ کا ذکر کرنے والا بنے۔ ہم لوگ تھے وہاں اردن میں، ملک شام میں، پہاڑوں پر گشت کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا حدیث میں آیا ان الجبل ینادی الجبل، پہاڑ پہاڑ کو بلاتا ہے، یا فلان، او فلاں پہاڑ، هل مر بک رجل ذکر اللہ، کیا تجھ پر کوئی آدمی ایسا گزرا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہو؟ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ، اگر وہ پہاڑ کہتا ہے کہ ہاں کوئی ذکر کرنے والا یہاں سے گزرا ہے، استبشرا، وہ دوسرا پہاڑ خوش ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا پہاڑ پہاڑ کو پکارتا ہے، الجنس یمیل الجنس، جنس جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ پہاڑ آسمان کو نہیں بلا رہا ہے، زمین کو نہیں بلا رہا ہے، پہاڑ پہاڑ کو بلا رہا ہے، اور پہاڑ پہاڑ سے سوال کر رہا ہے، جواب طلب کر رہا ہے۔ تو پہاڑ خوش ہو رہے ہیں جب ان کے اوپر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور زمینیں خوش ہوتی ہیں جب ان کے اوپر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور
کائنات کا ذرہ ذرہ جہاں پر بھی اللہ کا نام لیا جائے گا، قطرہ قطرہ اللہ تعالیٰ کا جب نام سنتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ گھاس اس وقت تک کے نہیں کٹتا جب تک کہ وہ ذکر سے غافل نہ ہو جائے، کپڑے اس وقت تک کے پرانے نہیں ہوتے، میلے نہیں ہوتے جب تک کہ وہ ذکر سے غافل نہ ہو جائے، پانی اس وقت تک کے گندا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ذکر سے غافل نہ ہو جائے، مچھلی اس وقت تک کے شکار نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ذکر سے غافل نہ ہو جائے۔ ایک آدمی اپنے بچے کو لے کر گیا شکار کے لیے، اور شکار کرتا رہا اور بچے کو دیتا رہا، مچھلی شکار کرتا رہا بچے کو دیتا رہا۔ جب بہت ساری مچھلی ہو گئی اس نے کہا چلو کہاں ہے مچھلی ہے؟ کہ وہ تو میں نے اس میں ڈال دی۔ تجھے تو اس لیے دیا تھا کہ اس کو لے کے چلنا ہے، کہ آپ ہی سے سنا ہے کہ وہ مچھلی شکار ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتی، تو میں نے کہا اس مچھلی کو کیوں لوں میں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اس لیے میں اس کو ڈالتا ہوں۔ بچی کے سمجھ میں آ گیا، بڑوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو غفلت سے ہی ساری برائیاں عالم کے اندر پھیلتی ہیں، اس لیے غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ اللہ کرنا ضروری ہے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سمجھاؤ، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ تو رمضان آ رہا ہے تو اب رمضان میں ذکر کی چھٹی نہیں، تسبیح کی چھٹی نہیں کہ اب قرآن پڑھو۔ اب ایک ساتھی کا فون آیا ملک شام سے، کہا میرے معمولات ہیں، اوراد ہیں، وظائف ہیں، میں ان کو پڑھا کرتا ہوں، اب رمضان آ رہا ہے سب کو چھوڑ کر قرآن کی تلاوت کروں، کیا رائے ہے؟ کیا؟ میں نے کہا قرآن ہمیں ذکر سکھلاتا ہے، قرآن ہمیں اوراد و وظائف بتاتا ہے، قرآن ہمیں عمل بتاتا ہے، تو قرآن کی وجہ سے عمل نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ رمضان میں خوب قرآن بھی پڑھنا ہے، اور جو ذکر کا تسبیح کا تمہارا معمول ہے اس کو بھی خوب کرنا ہے۔ تو رمضان تو ہر عمل کو بڑھانے کے لیے آیا ہے کہ تلاوت میں بھی زیادتی ہو، ذکر میں بھی زیادتی ہو، توبہ میں بھی زیادتی ہو، استغفار میں بھی زیادتی ہو، اور دعوت میں بھی زیادتی ہو، عبادت میں بھی زیادتی ہو۔ ہر عمل کو رمضان میں ہمیں زیادہ کرنا ہے، بلکہ حضرت فرماتے تھے کہ جس عمل کو اپنے اندر لانا چاہو رمضان المبارک میں اس کو زیادہ کرو، رمضان المبارک میں اس کو زیادہ کرو۔ اپنے اندر توبہ استغفار کی عادت لانا چاہتے ہو تو رمضان میں خوب توبہ استغفار کرو، اپنے اندر تلاوت کی عادت لانا چاہتے ہو رمضان المبارک میں خوب تلاوت کرو، اپنے اندر نوافل کا اہتمام لانا چاہتے ہو تو خوب رمضان المبارک میں صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ الحاجت پڑھو، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد پڑھو، اوابین پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو۔ اپنے اندر تبلیغ کو، دعوت کو لانا چاہتے ہو رمضان المبارک میں خوب دعوت دو، خوب تبلیغ کرو۔ تو رمضان میں ہر عمل کے اندر زیادتی کرنی ہے، ہر عمل کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ جب کھانے میں زیادتی ہو گئی، پینے میں زیادتی ہو گئی، یہاں تک کہ سونے میں بھی زیادتی ہو رہی ہے، اور خرید و فروخت کے اندر بھی زیادتی ہو رہی ہے کہ یہ کپڑے بھی لو، وہ کپڑے بھی لو، اور یہ سامان بھی بیچو، وہ سامان بھی بیچو، کسی جن کا زمانہ آ رہا ہے، تو سارے کاموں میں جب ترقی ہو رہی ہے تو دینی کاموں کے اندر کیوں تنزلی ہو؟ اس لیے ہم سب نیتیں کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں خوب ذکر کریں گے، رمضان المبارک میں خوب تلاوت کریں گے، خوب عبادت کریں گے، خوب دعوت دیں گے، خوب توبہ استغفار کا اہتمام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے ذکر اور شکر کے لیے قبول فرمائے۔ اب اللہ اللہ کریں گے اس دھیان اور اس خیال کے ساتھ کہ ہماری دو زبانیں ہیں، ایک دل میں ہے، ایک زبان منہ میں ہے، دونوں زبانیں اللہ اللہ کر رہی ہیں۔ علماء نے لکھا مجلس میں ایک مرتبہ اللہ کے ساتھ جل جلالہ عم نوالہ کوئی تعظیمی جملہ کلمہ کہنا واجب ہے، جیسے درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجلس میں ایک مرتبہ واجب ہے، اسی طرح اللہ کے نام کے ساتھ جل جلالہ ایک مرتبہ مجلس میں کہنا واجب ہے۔ تو 3 تسبیح اللہ اللہ کی اس طرح پڑھیں گے کہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، دریا، پہاڑ، ہوائیں، کائنات کی ہر چیز ہمارے ساتھ اللہ اللہ کر رہی ہے۔ ہلکا سا دھیان کافی ہے۔ 3 تسبیح پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی 3 تسبیح پڑھیں گے، اس خیال کے ساتھ لا الہ کہیں گے کہ اللہ کا غیر ہمارے دل سے نکل رہا ہے، الا اللہ جب کہیں گے تو یہ خیال کریں گے اللہ، اس کی عظمت، اس کی محبت، اس کا یقین ہمارے دل میں آ رہا ہے۔ جب ایک تسبیح ہو جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ اس دھیان کے ساتھ ہمیں 3 تسبیح اللہ اللہ کی پڑھنی ہے، اور 3 تسبیح لا الہ الا اللہ کی پڑھنی ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ، اللہ 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 اللہ
روزانہ صبح و شام کم سے کم 3 تسبیح لا الہ الا اللہ کی جیسے عرض کیا گیا پڑھنی ہے، اور رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہماری یہ علم و ذکر کی مجلس عصر کے بعد ہوا کرے گی۔ آئندہ جو ہماری مجلس ہوگی رمضان المبارک کی پہلی مجلس ہوگی وہ انشاءاللہ باغ میں ہوگی، عصر کی نماز انشاءاللہ سب کو وہاں پڑھنی ہے، عصر سے لے کر مغرب تک مجلس ہوگی اور وہیں افطار اور کھانے کے بعد اپنے اپنے گھروں پر واپسی ہوگی۔ آئندہ انشاءاللہ ہماری یہ علم و ذکر کی مجلس باغ میں عصر کے بعد رمضان المبارک میں انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر و شکر کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر و شکر کی دعوت کو لے کر سارے عالم میں پھرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل وسلم على سيدنا مولانا محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا فعالا لما تريد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطائیں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، کہنے سننے کو قبول فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے علم سے محبت عطا فرما، اپنے ذکر سے محبت عطا فرما. علم و ذکر کو یا ارحم الراحمین ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. علم و ذکر کو لے کر سارے عالم میں پھرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. سارے عالم کی جہالت اور غفلت کو ختم فرما. یا ارحم الراحمین اس کے لیے ہمیں محنت کے طور پر ذریعے کے طور پر قبول فرما. یا ارحم الراحمین سنت و شریعت کا ماحول عالم میں قائم فرما. یا ارحم الراحمین ہمیں شعبان میں برکت عطا فرما، رمضان تک ہم سب کو پہنچا. یا ارحم الراحمین رمضان میں ہمیں خوب قرآن مقدس پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مقدس کی تعلیم و تبلیغ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین رمضان المبارک میں ہمیں تراویح پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، یا ارحم الراحمین اپنے ذکر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین نفس و شیطان کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما، برے ماحول سے، بری عادتوں سے، برے ساتھیوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مسجدوں کو مسجد نبوی کے نمونے پر قائم فرما، ہمارے گھروں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے نمونے پر قائم فرما، ہماری بستیوں محلوں کو مدینہ منورہ کے نمونے پر قائم فرما، ہمارے مردوں عورتوں بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر قائم فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عبادت اور دعوت کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سعادت والی زندگی نصیب فرما، شہادت والی موت نصیب فرما، پورے خاتمے سے ہم سب کی پوری امت کی پوری حفاظت فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، تمام مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی غیب سے بندوبست فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین مجلس کی جائز تمناؤں کو، ضرورتوں کو پورا فرما. جن بھائیوں نے، دوستوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، کہنا چاہتے تھے کہنا پائے، مولا آپ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو ان سے ہم سے زیادہ جانتے ہیں. یا اللہ ان کی ہماری حاجت و ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما. یا ارحم الراحمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك مما سألك به محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما تعوذ منه محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. آمین یا ارحم الراحمین. اللہ فرماتے ہیں قرآن مقدس میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا مانگو چپ کے عاجزی سے. اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے، اس لیے تھوڑی دیر جس کو جو کچھ مانگنا ہے چپ کے اللہ سے مانگ لو.